بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت و نبوت کے آغاز میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کو در پردہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور مسلمان بھی اپنے دین اسلام کو چھپائے پھرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 مردوں تک پہنچ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا آپ ظاہر کر دینے اور دین اسلام کی دعوت کو عام کر دینے پر اصرار کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر، ہم ابھی بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موعظت میں مسلمان بھی چل نکلے اور مسجد کے اطراف و اکناف میں بٹ گئے۔ ہر شخص اپنے اپنے خاندان کے لوگوں میں پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھڑے ہو کر خطاب کرنے لگے۔ وہ دعوت اللہ کے میدان میں کام کرنے والے اس وقت کے پہلے خطیب تھے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ یہ شخص ان کے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ان کے دین میں عیب و نقص نکال رہا ہے، تو وہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے اور مسجد حرام کے اندر ہی انہیں سخت زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین اسلام کا کھلے عام اظہار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ مشرکین کے ایک گروہ نے انہیں گھیر لیا اور اتنا مارا کہ وہ زمین پر گر گئے۔ وہ 53 سالی کو پہنچ رہے تھے، ان کی عمر 50 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ فاسق و فاجر عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب پہنچا، ان کے پیٹ اور سینے پر چڑھ کر کودنے لگا اور انہیں اپنے ڈبل چمڑے کے جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ انہیں وہ ان کے چہرے پر رکھ کر رگڑتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے چہرے کا گوشت چھید کر رکھ دیا۔ ان کا خون اس حد تک بہہ رہا تھا کہ ان کی ناک کو چہرے سے الگ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ ان پر غشی کا عالم طاری تھا۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قبیلہ بنو تیم کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ آور مشرکین کو پیچھے ہٹایا۔ لوگوں نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ تو مر چکے ہیں، تاہم انہوں نے انہیں ان کے گھر پہنچایا۔ ان کے والد اور قوم و قبیلہ کے دوسرے افراد ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ وہ انہیں ہلا رہے تھے مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب دن کا آخری پہر ہو گیا، شام کے سائے بڑھنے لگے، تو انہیں کچھ افاقہ ہوا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ یہ تھا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر ان کے والد، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سخت ناراض ہوئے، انہیں برا بھلا کہا اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ اب ان کی والدہ ان کے سرہانے سے جڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ انہیں کچھ کھلانے پلانے کی کوشش اور اصرار کرتی رہیں، لیکن ان کی زبان سے صرف یہی ایک جملہ بار بار نکل رہا تھا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا: اللہ کی قسم، مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ حضرت جمیل بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جائیں اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال و احوال دریافت کریں۔ حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لا چکی تھیں، مگر دوسروں کی طرح وہ بھی ابھی اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے گھر سے روانہ ہوئیں اور حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچیں۔ وہ ان سے یوں گویا ہوئیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈر گئیں کہ اس طرح کہیں ان کے اسلام لانے کا انکشاف نہ ہو جائے، لہٰذا کہنے لگیں: میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتی اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا: ہاں ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ساتھ چل دیں۔
جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ سخت زخمی اور تشویشناک حالت میں بے سدھ پڑے ہیں۔ چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور خون جاری ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، تمہاری قوم نے تمہیں مار مار کر تمہارا یہ حال کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ لوگ بڑے ہی فاسق و فاجر اور کافر ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ ان سے تمہارا انتقام ضرور لے گا۔ ان کی آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف دیکھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ وہ اس بات سے ڈر گئیں کہ کہیں وہ مسلمانوں کے بھید کفار تک نہ پہنچا دیں، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، تمہاری ماں سن رہی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ ان کی موجودگی سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گی۔ اب حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح و سالم اور بخیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا، تمہیں اپنے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت کا پتہ چل گیا ہے، اب کچھ کھا پی لو۔ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح و سلامت دیکھ نہ لوں۔ ان دونوں خواتین نے انہیں کچھ دیر انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ جب رات کے اندھیرے چھا گئے، گلی میں لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ نہ اٹھ سکے۔ اب ان کی والدہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں پکڑا اور وہ ان کے سہارے گھر سے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک گئے اور انہیں بوسہ دینے لگے۔ وہاں موجود تمام مسلمان بھی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اس فاسق عتبہ نے میرے چہرے کا جو حال کیا ہے صرف اس کی مجھے تکلیف ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری ماں ہے اور یہ اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی شفیق و محسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مبارک شخصیت ہیں، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں، اسلام کی تبلیغ کریں اور اللہ سے ان کے لیے رشد و ہدایت کی دعا فرمائیں، شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اسلام و ہدایت کی دعا فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ وہیں پر مسلمان ہو گئیں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔